السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دونوں جہان کی کامیابیوں سے آپ لوگوں کو، پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے، اور جو بھی آپ لوگوں کی ضرورتیں ہیں، جو بھی پرابلم پریشانی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات میرے سامنے ہیں، آئیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے GWS صادق، کہتے ہیں مفتی صاحب رمضان میں کتنے دن باقی ہیں؟ دیکھیے رمضان میں بس ایک مہینہ باقی ہے، آج جو ہے 25 رجب ہے، تو 5 دن یہ ہیں اور باقی پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہے، تو بس کل ملا کے ایک مہینہ 5 دن باقی ہیں۔ تو اس لیے ابھی سے جو ہے ہمیں تیاری میں لگ جانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ہم آسانی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر سکیں۔ اس کے بعد میں ہیں عبدالحفیظ شیخ، کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے سوال کا جواب مل گیا ہے، شکریہ جزاک اللہ۔ میرا ایک سوال ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی ہو تو کیا سنت کی بھی قضا کرنی ہوگی؟ جی ہاں، اگر آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ دیکھیے اگر 12 بجے سے پہلے آپ قضا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 12 سے پہلے یا ظہر کی نماز سے پہلے اگر آپ قضا کر رہے ہیں تو سنتوں کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اور اگر 12 کے بعد یا پھر ظہر کے بعد آپ قضا کر رہے ہیں تو سنتوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فرض پڑھ لیں گے تو کافی ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیے ایسا ہے کہ اگر آپ ظہر کے بعد فجر کی نماز کی قضا کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ایکسٹرا نفل بھی پڑھ لینے چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ویسے ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو، تاکہ جو فجر کی سنتیں چھوٹی ہیں ان کی بھرپائی ہو جائے، اس لیے کہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے کہ دنیا اور وما فیہا سے فجر کی سنتیں بہتر ہیں، یعنی پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر جو ہے، زیادہ ثواب جو ہے فجر کی سنتیں رکھتی ہیں، تو اس لیے فجر کی سنتوں کو کبھی بھی ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی فجر کی نماز چھوٹ گئی، یاد نہیں رہا، اور آپ ظہر کے بعد پڑھ رہی ہیں تو صرف فرض پڑھیے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا نفل بھی پڑھ لیجیے، تاکہ جو وہ فجر کی سنتوں کا ثواب چھوٹا ہے اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے بھرپائی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، اس کے بعد میں ہیں جاوید قریشی، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ پہلا سوال، کیا 27 رجب کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ 27 رجب کا روزہ رکھنا کی کیا فضیلت ہے؟ جی یہ تو ویڈیو میں نے بنا دی ہے، آپ نے دیکھ بھی لی ہوگی۔ دیکھیے 27 رجب کا جو روزہ لوگ رکھتے ہیں اس کو ہزاری روزہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک روزہ رکھ لیا تو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور ایسی کوئی بھی حدیث جو ہے نہیں ملتی ہے، اور اس کا کوئی بھی ثواب نہیں ہے۔ بس عام دنوں کی طرح اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، اللہ کے نبی لگاتار اس میں روزے رکھا کرتے تھے، تو اس نیت سے آپ روزے رکھیں، چونکہ رمضان آ رہا ہے، رجب کی فضیلت کی وجہ سے آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے 27 رجب کی فضیلت سمجھ کر اور 1000 روزوں کا ثواب سمجھ کر اگر آپ رکھیں تو پھر یہ اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کوئی غریب مانگنے والا گھر آنے سے غریب کو پیسہ یا کچھ دینے کے لیے کیا گھر کی دواری کے اندر سے دینا چاہیے یا دواری کے باہر نکل کر دینا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے دواری کے اندر سے دینے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، غریب کی مدد کرنی ہے، جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں، گھر کے اندر سے کرنا چاہیں گھر کے اندر سے بھی کر سکتے ہیں، باہر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، کہیں سڑک پہ جا کے دے سکتے ہیں، دکان پر بھی دے سکتے ہیں، جہاں چاہیں وہاں دے سکتے ہیں، بس غریب کی مدد ہو جانی چاہیے، آپ کا پیسہ وہاں تک پہنچ جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی مدرسے کو، مسجد کو آپ کو دینا ہے تو آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، اپنی موبائل کے ذریعے پے ٹی ایم وغیرہ آپ کر سکتے ہیں، بس وہاں پر وہ آپ کی رقم پہنچ جانی چاہیے، پہنچ گئی آپ کو اس کا ثواب مل گیا۔ زیادہ چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اندر سے دیں گے باہر سے دیں گے تو اس میں کوئی برکت چلی جائے گی، کچھ ہوگا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بس لوگوں نے اپنی طرف سے نکال لیا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے چاہیں آپ دیں، بس غریب تک پہنچ جائے آپ کا پیسہ تو اس کا ثواب مل جائے گا۔ تیسرا سوال، اگر کوئی شخص رمضان کے روزے 3-4 نہیں رکھ سکا، کیا وہ روزے اس رمضان آنے سے پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیے؟ کیا روزے ایک ساتھ رکھنا پڑے گا یا ایک دن چھوڑ کر ایک روزہ رکھنا ہوگا؟
دیکھیے رمضان کے روزے جو آپ کے چھوٹ جاتے ہیں تو اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے پورے سال میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ ناغہ نہیں، زیادہ لیٹ اور زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ترتیب کے ساتھ ہی آپ کو رکھنے ہوں گے، ایک آپ نے آج رکھ لیا، ایک 2 دن کے بعد رکھ لو، 5 دن بعد رکھ لو، 6 دن بعد رکھ لو، مہینے بعد رکھ لو، جیسے چاہو رکھ لو، بہرحال کسی بھی طریقے سے اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے اس کی قضا کر لینی چاہیے، اس کو پورا کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ترتیب کے ساتھ لگاتار رکھنا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرا ایک اور سوال ہے، میری بہن کی ساس کا انتقال ہوا ہے، 1 سال ہو گیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بہن کو سپنے میں روز اپنی ساس کو دیکھتی ہیں بات چیت کرتے ہوئے، کہتے ہوئے، اس کا مطلب کیا ہے اور کیا کرنا پڑے گا؟ مفتی صاحب آنسر دیجیے۔ جی دیکھیے، اگر کوئی کسی اپنے مرحوم کو، والد کو، والدہ کو، ساس کو، کسی کو بھی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کا جو مرحوم دنیا سے گیا ہے اس کے لیے ایصال ثواب کیجیے، اس لیے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہ ہمارے روپیے کی ضرورت ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت، نہ کپڑے کی ضرورت، نہ کہیں گھومنے کی، نہ کہیں لے جانے کی ضرورت، اس کو اگر ضرورت ہے تو صرف اور صرف ثواب کی ضرورت ہے۔ تو جو خواب میں جو ہمارے مردے ہمارے گھر کے لوگ آتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کیجیے، قرآن پڑھ کر بخشیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان کے نام سے کوئی صدقہ خیرات کر دیجیے، ان کے نام سے کسی کو کپڑا دے دیجیے، کسی کو کھانا کھلا دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی ثواب کے کام ہو سکتے ہیں جن سے ان کو فائدہ پہنچے، وہ سارے کے سارے کام آپ کو کرنے چاہیے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ان کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو خواب میں آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ثواب کا کام کریں۔ اب ثواب کا کام جس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہیں، بہت سارے طریقے ہیں، میں نے بتا دیے، اس طریقے سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ اور بالکل اپنے مرحومین کے لیے کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ ہمارا گھر والا کوئی قرآن پڑھ کر بخشے گا، کوئی ہمارے لیے دعائیں کرے گا، ہمارے لیے کوئی نیکی کا ثواب کا کام کرے گا، تو اس کا انتظار انہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ضرور کرنا چاہیے، اور خواب میں آ رہے ہیں تو گویا کہ اور زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ انہیں جب اللہ نے دکھایا ہے خواب میں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو آپ کے ثواب کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس کا مطلب ہے، باقی اور زیادہ کچھ گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد میں شاہ نواز کہتے ہیں کیا ملک سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے؟ جی ہاں، ایسی حدیث لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ حب الوطنی من الایمان، حب الوطنی من الایمان، ایسی حدیث لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ یہ وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، موضوع ہے، غلط ہے، بس ویسے لوگوں نے بنا لی ہے۔ البتہ جہاں انسان رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، تو ظاہر فطری طور پر اس سے محبت ہوتی ہے، تو اس لیے اپنے ملک سے محبت ہونی چاہیے، اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں آپ رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اگر اس ملک پر کوئی دشمن آنکھ اٹھا کر دیکھے تو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے ملک سے زیادہ محبت کریں، اپنے ملک کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، کیسا ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، کیسے ہمارے ملک میں جو ہے بھائی چارہ پیدا ہو سکتا ہے، اور کیسے ہمارا ملک جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے۔ باقی ایسی کوئی حدیث کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، کوئی ایسی حدیث تو نہیں ہے، لیکن ہاں اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت آپ کو ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اشراق کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور اشراق کی نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس پر ایک مکمل ویڈیو بنائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ شاہ نواز کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر فجر کی نماز چھوٹ جائے تو اشراق کی نماز کے وقت فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اگر فجر کی نماز آپ کی چھوٹ جائے تو اشراق کے وقت بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جو وقت مکروہ ہوتا ہے، یعنی 15-20 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے صبح میں، تو اس وقت کے بعد میں اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت آپ فجر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اشراق کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خانم کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت لمبا انہوں نے سوال کیا ہے۔ کہتی ہیں ہمارا سوال ہے کہ ہم سے بہت گناہ ہوا ہے، ہمارے اپنے بوائے فرینڈ کو اپنی پک نہیں دکھائی، ہم نے اپنے بوائے فرینڈ کو اپنی پک نہیں دکھائی، اپنے فرینڈ کی پک دکھا دی، جبکہ میری فرینڈ کو کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ اب ہم توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ مانی جائے گی؟ اللہ ہمیں معاف کرے گا، اور اپنے فرینڈ سے ہم معافی نہیں مانگ سکتے، وہ بہت دور چلی گئی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس کی پک اپنے بوائے فرینڈ کو اپنی پک کہہ کر دکھائی ہے۔
اب ہم کیا کریں مفتی صاحب، ہماری معافی ہو گئی یا نہیں؟ اور اب ہم بوائے فرینڈ کو بھی چھوڑ دیے ہیں اور توبہ روز کرتے ہیں، کہ ہماری توبہ مانی جائے گی؟ مفتی صاحب، اگر ہماری فرینڈ کو اگر یہ معلوم ہو گیا کہ ہم نے اس کی پک دکھائی تھی تو ہم سے ناراض ہو جائے گی اور ہماری دوستی ختم ہو جائے گی، ایسی صورت میں ہم کیسے توبہ کریں گے؟ پلیز رپلے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، آپ نے جو بوائے فرینڈ کا ذکر کیا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بالکل نہیں ہونا چاہیے، غلط طریقہ ہے۔ آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ نے توبہ کر لی ہے، اور زیادہ سے زیادہ توبہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اب جس طریقے کا آپ نے سوال کیا ہے تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا جو بھی بوائے فرینڈ تھا تو آپ کی موبائل ہی کے ذریعے اس سے بات ہوئی ہوگی، آپ کے سوال سے ایسے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اپنی فرینڈ کی پک ان کو بھیج دی تو یہ آپ نے غلط کیا، اور ایسا اپنی فرینڈ کے ساتھ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ امانت میں خیانت ہے کہ آپ نے دوسرے کی پک اس کی بغیر اجازت کے کسی کو بھیج دی، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسا بالکل آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے آپ نے ایسا کر لیا ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگیے، توبہ کیجیے۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیے، اپنی فرینڈ کے ساتھ آپ کوئی اچھائی کا بھلائی کا معاملہ کیجیے تاکہ اس کی کچھ نہ کچھ بھرپائی ہو سکے۔ اس کو کوئی گفٹ دے دیجیے، کچھ ہدیہ دے دیجیے، اس کی زیادہ سے زیادہ دعوت کیجیے، اس کو فائدہ پہنچانے کا کام کیجیے۔ کوئی بھی اس کا فائدہ پہنچانے کا کام جو بھی آپ کر سکتی ہوں تو اس کو کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اب جیسے آپ نے بتایا میں بتاؤں گی تو وہ برا مان جائے گی، تو اس لیے ابھی اس کو مت بتائیے، اور آہستہ آہستہ تھوڑا وقت گزرنے دیجیے، اور گزرنے کے بعد جب 2 4 5 سال گزر جائیں پھر جو ہے آپ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے، مناسب طریقے سے اس کو بتا دینا کہ ایسے ایسے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو ظاہر ہے انسان معاف، آپ کی فرینڈ ہے اگر تو معاف کر دے گی، تو ابھی مت بتائیے اگر ناراضگی پیدا ہونے کا کوئی اندیشہ ہو تو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیے، پھر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بھلائی کا معاملہ ضرور کیجیے تاکہ جو آپ نے غلطی اتنی بڑی کی ہے اس کی بھرپائی ہو جائے۔ باقی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا ہے آپ ایسے کیجیے، ابھی مت بتائیے، کچھ دن کے بعد اس کو بتا دینا، تو انشاءاللہ معاف کر دے گی۔ اور ایک انسان، ظاہر ہے انسان کا دل جو ہے نرم ہوتا ہے، مسلمان کا دل نرم ہوتا ہے تو معاف کر ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے کیجیے، انشاءاللہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور کوئی پریشانی بھی آپ کو نہیں ہوگی۔ بنش آفیشیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ نمبر 1، کسی نے کسی شخص کی پیٹھ پیچھے برائی کی اور گالی دی جبکہ اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلا، تو کیا اللہ سے معافی مانگنے پر اس کی معافی ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر کسی نے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے اور اس کو پتہ نہیں چلا ہے تو اب اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن جس سے آپ نے برائی کی ہے، جو برابر والا آپ کا بیٹھا تھا، اس سے آپ نے برائی کی ہے کہ فلاں شخص تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا، تو اس سے تکذیب کرنا ضروری، یعنی اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بھی میں نے جو فلاں شخص کی آپ سے برائی کی تھی ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت اچھا انسان ہے۔ یا پھر یہ کہہ دیجیے کہ میں نے جو آپ سے برائی کی تھی، میں نے جو ہے گناہ کا کام کیا تھا، میں نے اللہ سے بھی معافی مانگ لی ہے، تم بھی اللہ سے معافی مانگ لو اور مجھے بھی معاف کر دو۔ تو برابر والے کو بتانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو جس کو پتہ نہیں چلا ہے، جو تیسرا جس کی برائی کی ہے، اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، چغل خور اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کی معافی ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، کیوں نہیں ہوگی؟ جو بھی سچے دل سے معافی کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے نا، کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ گار بندوں میں بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ بالکل معاف کرنے والا ہے۔ اچھا صاحب، اس کے بعد میں کہتے ہیں جھوٹ بول کر جس نے توبہ کر لی ہو تو کیا توبہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول اس کو پسند نہیں کریں گے؟ نہیں جی، ایسا نہیں ہے، کوئی بھی گناہ ہو جائے، جھوٹ ہو یا کوئی بھی ہو، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بالکل معاف کر دے گا۔ حدیث میں ہے نا کہ جب کوئی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ گویا کہ ایسا ہے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے، آج ہی اس کا جنم ہوا ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے توبہ کر لینا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ بہت ساری اس طرح کی حدیثیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند کریں گے، اور کیوں نہیں کریں گے، بالکل کریں گے۔ کسی نے شرک کیا اور پھر صدق دل سے توبہ کر لی تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ بالکل ہوگی،
شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، ظاہر ہے، لیکن اگر کوئی دنیا ہی میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل معاف کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو معافی مانگنے والے بندوں کو بہت زیادہ معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے مانگو، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، تمہارا رب تو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اچھائی کا بھی مادہ رکھا ہے، برائی کا بھی مادہ رکھا ہے، بندہ اچھائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے۔ تو جب اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں تو ظاہر انسان دونوں کام کرے گا۔ شیطان بہکا دیتا ہے، شیطان تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کا تو کام ہی انسان کو بہکانا ہے۔ تو اگر کبھی شرک ہو جائے یا کوئی بھی گناہ ہو جائے، ویسے تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے جس گناہوں کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ آخرت کی بات ہے، آخرت میں معاف نہیں کرے گا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اگر شرک کیا ہے، معافی مانگ لی، بالکل معاف کرے گا، کیوں نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو معافی مانگنے والے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ بہت ساری ایسی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ کسی سے اگر بار بار گناہ ہو جائے، وہ بھی کبیرہ گناہ، اور پھر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، تو کیا اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے معاف ہو جائیں گے اور اللہ کے یہاں اس گناہ کو دہرایا نہیں جائے گا؟ جی بالکل، جب بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور بندہ دنیا ہی کے اندر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل معاف کر دے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو آخرت میں پھر یاد دلا کر اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا، بالکل نہیں۔ دنیا میں اس نے معافی مانگ لی، بس دنیا میں معاملہ صاف ہو گیا۔ اب آخرت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا کر اس کو جو ہے رسوا کرے گا، یاد دلا کر اس گناہ کو سب لوگوں کے سامنے شرمندہ کرے گا، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بس دنیا میں آپ معافی مانگ لو، بالکل اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دے گا۔ تو چلیے، یہ آپ لوگوں کے کچھ سوالات تھے، میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کا سوال آپ کو مل گیا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور، اور ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر لینا اگر نہیں کیا ہے تو، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ اور یہ جو ایپیسوڈ ہے میں نے دوبارہ سے ریکارڈ کیا ہے، ایک مرتبہ پہلے بھی ریکارڈ کر لیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، اس میں جو ہے آواز میں کچھ گڑبڑی ہو گئی تھی اور آواز صاف نہیں آ رہی تھی، تو اس لیے مجھے دوبارہ سے جو ہے ریکارڈ کرنا پڑا ہے۔ تو بہرحال، تو اگر آپ کا پھر دوبارہ سے کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، آپ لوگ اپنے بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔